ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ذرا سی بے تکلفی سے کسی نے کوئی بات کیا کر لی، ٹیلی ویژن پر آ کر کسی اسکالر نے، اسکالر کہوں یا آپ کی اجازت ہو تو نام نہاد اسکالرز کہہ دوں، اگر کوئی بڑی ہی نئی سی بات یعنی بہت اچھوتی گفتگو فرما لی، یعنی کچھ اس کو کہیں گے بلکہ اچھوتی بھی نہیں اور نئی بھی نہیں، اچھا لفظ تو ہے کہ اختراع، اپنی کوئی اختراع اگر انہوں نے اس کا اظہار فرما دیا تو ہم فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا حرج ہے جو فرمایا موصوف نے یا موصوفہ نے، کیا حرج ہے؟ تو میں بھی کہتا ہوں بھئی حرج تو نہیں ہے، بڑی بے تکلفی ہے آپ کی، بالکل نہیں ہے۔ زہر بھی ذرا سا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے زہر، اتنا سا ہوتا ہے زہر، ایک بوند، ایک قطرہ، وہ بھی حلق میں ڈال لیجئے، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ڈال لی، تھوڑا سا ڈال لیجئے زہر، وہ تو جب آپ لمبے ہو جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا حرج ہے کہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہوتا ہے زہر، حرج تو کوئی بھی نہیں، چکھ کے دیکھ لیں، ذائقہ چکھ لیجئے، چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب لمبے ہو جائیں گے، جب سانسیں رک جائیں گی تو پھر معلوم ہوگا کہ پھر دنیا میں کیا حالت ہوئی، اور پھر آنکھ بند ہونے کے بعد حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے تھے، سوال جواب کی جب منزل آئے گی۔ اس لیے ناظرین کرام، میں آپ سے انتہائی خیر خواہی کے ساتھ آج اس پروگرام میں، ہماری جو اصلاح کا پروگرام ہے، بہت ہمدردی کے ساتھ، بہت خیر خواہی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی فضا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں اور آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ایسی فضائیں تشکیل پا رہی ہوں، ایسے ماحول بن رہے ہوں اور ایسی ذہن سازی اور جال سازی ہو رہی ہو، مزاج بنایا جا رہا ہو، دعوتیں دی جا رہی ہوں اور روپے پیسے میں کہتا ہوں کہ صرف کیے جا رہے ہوں اور فیسلٹیز آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہوں، نئے نئے قسم کے عنوانات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہوں، تو آپ ذرا سوچئے کہ ان کی پشت پر کیا ہے، ایک دفعہ ذرا غور کیجیے گا۔ ایک چینل ہے، وہاں سے جیسے کہ میں دیکھتا ہوں ایک قصہ آتا ہے جی، آج میرے خیال سے 7 رمضان تک بھی وہی معاملہ چل رہا ہے، کل 8واں روزہ ہو جائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، 8ویں روزے تک تفسیر ہے قرآن کی، لیکن قصہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس چینل کا۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام، صرف حضرت یوسف، تو حضرت یوسف کن کی جان ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری جان تو ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا ہمارا ایمان کا جزو ہے، حصہ ہے، لیکن یوسف ہیں کس کی جان؟ یوسف پر ایمان کون لاتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کن کے لیے بہت بزرگ اور برتر ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودیوں کے لیے۔ پوری جو جوڈائزم ہے، جو یہودیت ہے، وہ اسی ارد گرد گھومتی ہے، بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اگر کسی چینل پر مسلسل حضرت یوسف کا ہی ذکر ہو رہا ہے اور رمضان میں محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہو رہا، رمضان کے روزے کس کے طفیل ملے؟ اچھا، رمضان میں ہے کیا بنیادی چیز؟ قرآن۔ کیا ہے رمضان؟ قرآن۔ مجھ سے اگر آپ ایک سوال کریں کہ رمضان کیا ہے آپ کے نزدیک ڈاکٹر صاحب، تو میں کہوں گا قرآن۔ قرآن ہے رمضان۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی برکتیں اتری۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نازل ہوا اس ماہ مبارک میں، اس کی برکات ظاہر ہوئیں، اور آپ اس کے باوجود اگر آپ مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سن رہے ہوں، تو پھر کہیں نہ کہیں تو کوئی پشت پر ہے نا، کچھ تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ کہیں تفسیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر نہیں، بس صرف حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام، میں مانتا ہوں احسن القصص ہے، قرآن کریم کا سب سے خوبصورت قصہ ہے، لیکن قرآن کریم جس خوبصورت ترین ہستی پہ نازل ہوا، اس ہستی کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں، تو پھر تو یقیناً کوئی پشت پر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جن کی جان ہے، میں نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ جو فرمایا گیا کہ ہمارے دین کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا،
وہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز، بلکہ میں کہتا ہوں ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان نہ لا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو ہماری بھی جان ہے، لیکن جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو اپنا رہبر و رہنما بنا کر اپنے کذب اور ریاکاری کے عقائد کا احیا کیا ہو، اگر وہ مسلسل حضرت یوسف کا ذکر کروانا چاہتے ہیں تو پھر جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ پیچھے کون ہے یہ ہم کو دیکھنا ہوگا، وہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے، سوال کرنے کی عادت چھوٹ گئی ہے، ہر نئی چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، ہر نئی چیز مارکیٹ میں کچھ دن تک چلتی ہے لیکن پھر وہ کارآمد نہیں رہتی۔